JCPOA کا خاتمہ جو ہے یہ ایک بہت اہم موڑ ہے. یہ معاہدہ امید کی ایک کرن تھی برطانیہ، فرانس اور جرمنی. انہوں نے 28 اگست 2025 کو انہوں نے JCPOA کے سنیپ بیک میکانزم کو فعال کیا جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن 2231 میں ہے. اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کرتا ہے. یہ معاملات کیسے شروع ہوتے ہیں؟ اسرائیل کا پریشر اتنا زیادہ ہے، وہ جو چاہتے ہیں امریکہ میں وہ کروا لیتے ہیں. ایران کے صدر جو پزشکیان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ سفارتکاری چاہتے ہیں، وہ ڈپلومیسی چاہتے ہیں. وہ نہ تو نیوکلیئر اسلحہ چاہتے ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں کہ جناب وہ نیوکلیئر آرسنل بنائیں، ہتھیار بنائیں. گلوبل سچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی السلام علیکم. آج کا پروگرام ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پر، ایران کا جوہری معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان. یہ موضوع اس لیے ضروری تھا کیونکہ اس چیز کو لے کر، ایران کے جوہری پروگرام کو لے کر ہم نے دیکھا کہ کچھ ماہ پہلے ایک جنگ ہوئی اسرائیل اور ایران کے درمیان، جس میں کہ آخر کار امریکہ بھی کود پڑا اور ایران کی کہا گیا کہ ممکنہ جو تنصیبات ہیں نیوکلیائی ان پر حملے کیے گئے، ان پر بنکر بسٹر بامز گرائے گئے. اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ آخر یہ کیا معاہدہ تھا؟ ایران کا نیوکلیائی پروگرام جو ہے، جو جوہری پروگرام ہے، اس کی پس منظر کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو سوچا اس کے بعد یہ کیا معاہدہ تھا، یہ کیا ارتقا ہوا، کیا معاملہ ہوا اور اب یہ کیوں اختتام پذیر ہوا ہے. آئیے اس پہ تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں. ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے. اور اگر آپ UK، US، کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایران کا جو جوہری پروگرام ہے یہ ایک طویل تاریخ رکھتا ہے جو 1950 کی دہائی میں شروع ہوا. اس وقت امریکہ کے ایٹمز فار پیس پروگرام کے تحت یہ شروع ہوا تھا اور شاہ محمد رضا پہلوی ان کی حکومت کو امریکہ نے جوہری ٹیکنالوجی فراہم کی تھی. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ایران کو پرامن جوہری توانائی کی صلاحیت دی جائے، جیسے کہ بجلی کی پیداوار وغیرہ کے لیے. اور 1957 میں ایران اور امریکہ نے ایک معاہدہ کیا جس کے تحت ایران کو ایک ریسرچ ری ایکٹر ملنا تھا. 1960 کی دہائی میں تہران میں ایک ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا اور ایران نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے ساتھ تعاون شروع کر دیا. لیکن 1979 میں سب کچھ بدل گیا. 1979 کے اسلامی انقلاب نے ایک ایسا تغیر، ایک ایسی تبدیلی آ گئی ایران میں، ایک ایسا انقلاب آ گیا کہ سب کچھ بدل گیا. آیت اللہ خمینی جو ہیں ان کی قیادت میں شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات منقطع ہو گئے. کشیدگی تو دور کی بات ہے حضور، منقطع ہو گئے. انقلاب کے بعد ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو جاری رکھا، لیکن مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کو شک تھا کہ ایران پرامن استعمال کی بجائے جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے. 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے دوران ایران نے اپنے پروگرام کو مزید تیز کیا کیونکہ اسے احساس ہوا کہ جوہری صلاحیت کے بغیر اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. 2002 میں ایک ایرانی اپوزیشن گروپ نے انکشاف کیا کہ ایران ناتنز اور عراق میں خفیہ جوہری تنصیبات بنا رہا ہے اور IAEA نے تحقیقات شروع کی اور انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جناب ایران نے یورینیم افزودگی کی سرگرمیاں ہیں وہ چھپائی ہیں. اور 2006 تک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر پابندی عائد کر دی، جس میں جوہری مواد کی درآمدگی پر پابندی تھی اور اثاثوں کی منجمدگی اور یہ تمام چیزیں شامل تھیں. ایران نے دعویٰ کیا جناب کہ اس کا پروگرام تو پرامن ہے، لیکن مغربی انٹیلیجنس رپورٹس جیسے کہ 2007 کی امریکن انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ، اس نے اشارہ کیا کہ ایران 2003 تک جوہری ہتھیاروں پر کام کر رہا ہے. آج ایران کے پاس ناتانز، فوردو اور عراق جیسی تنصیبات ہیں جہاں یورینیم افزودگی اور ہیوی واٹر ری ایکٹر موجود ہیں. ایران کا کہنا ہے کہ جناب یہ تو بجلی کے بنانے کے لیے اور طبی استعمال کے لیے ہیں، لیکن اس کی افزودگی کی سطح جو ہے وہ 60% تک وہ کہتے ہیں کہ پائی گئی ہے، جو کہ جوہری ہتھیاروں کی طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ پرامن استعمال کے لیے 3 سے 5% تک ہی کافی ہوتی ہے.
اب امریکہ، اسرائیل اور مغرب کے ساتھ تعلقات کشیدہ کس طرح ہوئے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایران کی امریکہ کے ساتھ تعلقات 1979 کے انقلاب کے بعد خراب ہوئے، پھر یہاں تک پہنچے کہ منقطع ہو گئے۔ انقلاب کے دوران امریکی سفارت خانے پر قبضہ اور 52 امریکیوں کو 444 دن تک یرغمال بنائے رکھنا ایک بہت بڑا واقعہ تھا، ایک سانحہ تھا۔ امریکہ نے ایران کو دہشت گردی کی حمایت کرنے والا ملک قرار دیا اور پابندیاں عائد کر دی۔ 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ میں امریکہ نے دل کھول کر عراق کی حمایت کی، صدام حسین کی، اور بعد میں اسی صدام حسین کو بھی انہوں نے لٹکا دیا۔ بہرحال یہ ایران کے لیے سب کچھ ایک بڑی تلخ یاد ہے، اٹس اے بٹر میموری جو کہ ان کے پاس ہے۔ 2002 میں صدر بش نے ایران کو ایکسس آف ایول کا حصہ کہا، جس میں ایران، عراق اور شمالی کوریا شامل ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ ایران کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ ایران اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور اسے غاصب صہیونی رژیم کہتا ہے۔ آیت اللہ خمینی سے لے کر موجودہ رہبر آیت اللہ خامنئی تک ایران اسرائیل کی تباہی کی بات کرتا ہے۔ اسرائیل ایران کو اپنی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے، کیونکہ ایران، وہ کہتے ہیں کہ جی حزب اللہ، حماس اور دیگر پراکسی گروپ حمایت کرتا ہے۔ یہ الزام عائد کرتا ہے اسرائیل اور مغرب بھی۔ 1982 کی لبنان جنگ سے لے کر آج تک یہ دشمنی جاری ہے۔ مغرب، اگر یورپ کی بات کی جائے تو یورپ کے ساتھ بھی تعلقات معاشی پابندیوں کی وجہ سے خراب ہیں۔ یورپی یونین نے 2010 میں ایران پر تیل کی درآمد پر پابندی عائد کی، جو ایران کی معیشت کو جس نے شدید نقصان پہنچایا اور اس کو تباہی کے دہانے پر لے آئی۔ انسانی حقوق، دہشت گردی کی حمایت اور جوہری پروگرام کی وجہ سے یہ کشیدگی آج بھی برقرار ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ استعماری پالیسیاں ہیں، جبکہ مغرب ایران کو علاقائی عدم استحکام کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ جوہری معاہدہ کیا تھا جی، اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ اتفاق کیسے ہوا، ہم نکات کیا تھے، کب اور کہاں ہوا، دستخط کس نے ہوئے کیے، کون کون شامل تھا؟ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ ایز ویل۔ 2013 میں ایران میں حسن روحانی صدر بنے، جو مذاکرات کے حامی تھے۔ امریکہ میں اوباما انتظامیہ بھی بات چیت چاہتی تھی۔ مذاکرات کا آغاز 2013 میں جنیوا میں ہوا اور P5+1 یعنی کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چین، جرمنی اور ایران کے درمیان ہوا تھا یہ معاہدہ جناب۔ تو یورپی یونین نے اس میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ مذاکرات بڑے سخت ہوئے، بہت سے اس میں there were tough negotiations which went through and ایران اس کے اینڈ میں اپنے جوہری حقوق کا دفاع کر رہا تھا، جبکہ P5+1 جوہری ہتھیاروں کی روک تھام چاہتے تھے، اور 2015 میں فریم ورک پر اتفاق ہو گیا، اور بالآخر 14 جولائی 2015 کو ویانا، آسٹریا میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یعنی JCPOA اس پر دستخط ہو گئے۔ اور جو شامل اس میں فریقین تھے، اس میں ایران تھا، امریکہ میں جان کیری اس کی نمائندگی کر رہے تھے، برطانیہ تھا، فرانس تھا، جرمنی تھا، روس تھا، چین تھا، اور EU کی طرف سے فریڈریکا موگھرینی تھی۔ اہم نکات کیا تھے جی؟ ایران یورینیم افزودگی کو 3.67% تک محدود کرے گا۔ افزودہ یورینیم کا ذخیرہ 300 کلو گرام سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ناتانز میں صرف 5060 سینٹریفیوجز جو ہیں وہ استعمال ہوں گے، اور فوردو میں افزودگی بند کر دی جائے گی، صرف تحقیق کی جائے گی۔ اور عراق ری ایکٹر کو ری ڈیزائن کر کے پلوٹونیم کم کرنے والا بنایا جائے گا، اور IAEA کو مسلسل نگرانی کا حق دیا جائے گا، بشمول مشکوک جگہوں کے جہاں پر ان کو شک ہوگا وہاں پر بھی ان کو لے کے جایا جائے گا۔ بدلے میں EU، US اور UN جو ہیں یہ پابندیاں اٹھائیں گے، جن میں تیل کی برآمدگی اور بینکنگ وغیرہ شامل ہیں، اور جو ان کے اثاثے منجمد کیے گئے ہیں ان کو بھی پھر سے غیر منجمد کر دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ 16 جنوری 2016 سے نافذ ہوا، اور ایران نے اپنے وعدے پورے کیے، جس کی IAEA نے تصدیق بھی کر دی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معاملات بہتری کی طرف جاتے، کیونکہ ایک معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کی پاسداری کی جا رہی ہے، اور IAEA جیسی انٹرنیشنل ایجنسی جو ہے وہ اس کی تصدیق بھی کر رہی ہے، لیکن معاملہ ایسے ہوا نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ بھی ایک بہت ہی بہترین شخص ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں جناب کہ 8 مئی 2018 کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے JCPOA سے امریکہ کے انخلاء کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم بس اس معاہدے سے باہر ہیں، اور ٹرمپ کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے نا یہ ناکافی ہے، یہ ایران کی بیلسٹک میزائل پروگرام اور علاقائی مداخلت کو نہیں روک رہا، اور یہ جو سن سیٹ ہیں، یہ شکیں انہوں نے جو پابندیاں ختم کرتی ہیں
ان کو کہا کہ جی یہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور امریکہ نے میکسیمم پریشر کہا کہ جی ہم یہ میکسیمم پریشر مہم جو ہے یہ شروع کریں گے، اور پرانی پابندیاں پھر سے بحال کر دیں، جس میں ایرانی تیل کی برآمد پر پابندی شامل تھی۔ اب اس سے ایران کی معیشت پھر سے تباہ ہو گئی، روپے کی قدر گر گئی اور افراط زر بڑھ گیا اور جی ڈی پی سکڑ گیا۔ ایران نے جواب میں جے سی پی او اے کی خلاف ورزیاں شروع کی، جیسے کہ افزودگی 60% تک بڑھانا شروع کر دی، سینٹریفیوجز بڑھانا شروع کر دیے۔ ٹرمپ کے دور میں امریکہ نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو 3 جنوری 2020 کو بغداد میں ڈرون حملے میں شہید کر دیا، جو کشیدگی کو عروج پر لے گیا۔ اب فاسٹ فارورڈ کر لیتے ہیں، بیچ میں معاملات اسی طریقے سے چلتے رہے، کولڈ ہاٹ۔ پچھلی جو انتظامیہ تھی امریکہ کی، اس نے کوشش بھی کی کہ شاید معاملات کو کچھ بہتر کیا جائے یا کسی طریقے سے گرفت مضبوط کی جائے، لیکن کوئی بھی ان میں سے اس چیز کے لیے جسے کہتے ہیں کہ صحیح کمیٹڈ نہیں تھا کہ معاملات کو بہتر کیا جاتا، کیونکہ اسرائیل کا پریشر اتنا زیادہ ہے، وہ جو چاہتے ہیں امریکہ میں وہ کروا لیتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہاں رکتا نہیں ہے، اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کرتا ہے۔ یہ معاملات کیسے شروع ہوتے ہیں؟ 2024 میں دراصل یہ کشیدگی پڑ گئی۔ 1 اپریل 2024 کو اسرائیل نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملہ کیا، جس میں 2 ایرانی جنرلز شہید ہو گئے، اور 14 اپریل 2024 کو ایران نے اسرائیل پر ڈرون اور میزائل حملہ کیا، لیکن زیادہ تر اس میں سے روک لیے گئے، ان کا جو آئرن ڈوم ہے اس کی وجہ سے، اور اکتوبر 2024 میں مزید تبادلے ہوئے۔ لیکن مکمل جنگ جو ہے وہ اس سال یعنی کہ 13 جون 2025 کو شروع ہوئی، جب اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن وہ اس کے تحت وہ شروع کیا، اور اس کے تحت ایران پر بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ اسرائیل نے درجنوں مقامات پر حملے کیے، جن میں جوہری تنصیبات، فوجی اڈے، میزائل سائٹس وغیرہ شامل تھیں، اور یہ جو F-35 جیٹس ہیں اور ڈرونز ہیں اور بیلسٹک میزائلز ہیں اور سائبر جو اٹیکس ہیں، وہ سب کچھ اسرائیل نے لانچ کیا۔ 22 جون 2025 کو امریکہ بھی اس میں کود پڑا، اور امریکہ نے آپریشن کوڈ نیم کے تحت 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ ناتانز اور فوردو پر B-2 بمبارز نے 14 GBU-57 بنکر بسٹر بامز گرائے، اور آپ دوزوں سے ٹوماہاک میزائلز کے بھی اس کا بھی دعویٰ کیا گیا۔ امریکہ کا دعویٰ تھا کہ ایرانی جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 90% افزودگی کی صلاحیت جو ہے وہ ہم نے تباہ کر دی ہے۔ ہلاکتوں کی بات کی جائے یا شہادتوں کی بات کی جائے تو ایرانی وزارت صحت کے مطابق 9 دنوں میں 430 افراد شہید ہوئے، 3500 زخمی ہوئے۔ جولائی 2025 تک کل تعداد جو تھی 1062 لوگ شہید ہوئے تھے۔ اسرائیل کی طرف سے ہلاکتیں کم تھیں، لیکن ایران نے بڑا ڈٹ کر جواب دیا، چاہے میزائل ہوں چاہے ڈرونز ہوں، وہ جھکے نہیں، وہ ڈرے نہیں، وہ اسی طریقے سے جوابی طور پر حملے کرتے رہے، اور اسرائیل کے جو آئرن ڈوم کا ایک ہوا تھا اس کو بھی انہوں نے اس مت کو بریک کر دیا۔ امریکہ کی طرف سے کوئی براہ راست ہلاکتیں نہیں ہوئیں، کیونکہ انہوں نے اتنی دور سے بیٹھے بیٹھے بس جہاز بھیجے اور آبدوزیں بھیجیں اور حملے کر دیے، لیکن پراکسی حملوں میں امریکی فوجی ضرور ہلاک ہوئے، جیسے جنوری 2024 میں اردن میں 3 امریکی ہلاک ہوئے تھے۔ ایرانی جوہری سائنسدان جو ہیں، اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ 11 سے 17 اعلیٰ جوہری سائنسدان جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے، جن میں فریدون عباسی سابق جوہری ایجنسی کے سربراہ وہ بھی شامل تھے، اور یہ ہدف شدہ جو انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹارگیٹڈ، ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، ٹارگٹ کلنگ تھی جس میں وہ شہید ہوئے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ IAEA کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی تھی، جو گفتگو شنید ہو رہی تھی، جو معاہدے کو آگے لے کے جایا جا رہا تھا، جو معاملات کو سیٹل کیا جا رہا تھا، he was one of those people who was leading this conversation and this negotiation۔ اعلیٰ افسران، بہت سے متعدد جنرلز شہید ہوئے، IRGC کے افسران شہید ہوئے، جو جوہری پروگرام سے ان میں سے کچھ براہ راست بھی وابستہ تھے۔ یہ جو جنگ ہے یہ 12 دن جاری رہی جی، اور ایران نے جواب میں میزائل حملے کیے، اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ جو بھی تھا وہ لڑے جگرے کے ساتھ۔ اب اس کے بعد جناب آتی ہیں سنیپ بیک پابندیاں۔ یہ کیا تھیں؟ ہوا یہ جی 3 یورپی ممالک جنہیں کہ E3 کہا جاتا ہے، برطانیہ، فرانس اور جرمنی، انہوں نے 28 اگست 2025 کو انہوں نے JCPOA کے سنیپ بیک میکنزم کو فعال کیا، جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولوشن
2231 میں ہے۔ یہ میکنزم ایران کی خلاف ورزی پر UN پابندیاں بحال کرتا ہے۔ ہوا کچھ یوں 29 ستمبر 2025 کو UN اور EU نے پابندیاں بحال کر دی اور کہا جی اسلحے کی درآمد برآمد پر پابندی ہے، بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی پر پابندی ہے، جوہری مواد اور ٹیکنالوجی کی پابندی ہے، ایرانی افسران اور اداروں کے اثاثے منجمد کر دیے گئے، سفر پر پابندیاں لگائی گئیں، ایرانی کارگو پروازوں کو EU ایئرپورٹس تک رسائی کی ممانعت کی گئی، ایرانی جہازوں اور طیاروں کی دیکھ بھال پر پابندی لگائی گئی۔ یہ پابندیاں 18 اکتوبر 2025 کو ٹرمینیشن ڈے پر مکمل طور پر نافذ ہوئیں۔ E3 کا کہنا تھا کہ ایران نے IAEA نگرانی محدود کی ہے اور افزودگی بڑھائی ہے۔ اچھا، اب ایران کے پاس کیا ہوا؟ وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے جناب، we have got nothing to lose، اور وہ شخص جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو اس سے ڈرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی شخص ہو چاہے وہ کوئی قوم ہو۔ تو جناب ایران کے لیے بھی وہ سٹیج آ گئی، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کی معاہدے میں دلچسپی نہیں رہی، اس لیے انہوں نے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ 18 اکتوبر 2025 کو ایران نے JCPOA کا باضابطہ اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ جی UN ریزولوشن 2231 ختم ہو گئی ہے اور ایران اب جوہری پابندیوں سے آزاد ہے۔ سنیپ بیک پابندیوں کی وجہ سے ایران کا کہنا ہے کہ معاہدہ اٹس ڈیڈ ناؤ، یہ مردہ ہو گیا ہے اور ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ ایران نے افزودگی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے لیکن جوہری ہتھیار بنانے سے انکار بھی کیا ہے۔ ایران کا یہ قدم کیا روس اور چین کی حمایت سے ہے اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ اس کا کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ایران بہرحال یہ بھی کہتا ہے کہ جی ہم سفارتکاری پر زور دے رہے ہیں۔ تو جناب اس کا جواب ہے ہاں، یہ روس اور چین نے ایران کی حمایت کی ہے، ایران کے اس عمل کی، اور 2025 میں روس اور چین نے E3 کی سنیپ پیک کو مسترد بھی کیا تھا اور UNSC میں ایران کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے مشترکہ خاتمے ریزولوشن 2231 کے خاتمے کی تصدیق کی۔ روس ایران کو میزائل ٹیکنالوجی دیتا ہے اور چین سستا تیل خریدتا ہے۔ مارچ 2025 میں تینوں نے مشترکہ بحری مشقیں بھی کی تھیں۔ مشرق وسطیٰ پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جوہری ہتھیار فی الحال جی صرف اور صرف اسرائیل کے پاس ہیں، کیونکہ بغل بچہ ہے امریکہ کا، سعودی عرب، ترکی اور مصر۔ یہ ہو سکتا ہے اگر یہ ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو جائے تو یہ بھی تین ممالک ہیں جو کہ کوشش کر سکتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس بھی جوہری ہتھیار ہونے چاہیے۔ علاقائی کشیدگی یہ ہے کہ ایران کی جو پراکسیز ہیں، جن کو کہ ویسٹ کہتا ہے کہ یہ ایران کی پراکسیز ہیں، چاہے حزب اللہ ہو، حوثی ہو یا حماس ہو، ان کے وہ فعال ہو سکتی ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تصادم بڑھ سکتا ہے، اور یہ جو فلسطین کے اندر ایک ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک امن ہوا ہے، امن تو کیا ہوا ہے، جو جنگ بندی ہوئی ہے شاید وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ معاشی اثرات یہ ہیں کہ تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں اگر ایران آبنائے ہرمیز بند کرے تو۔ خلیج میں عدم استحکام ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے، کیونکہ جو گلف GCC اسٹیٹس ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے تھریٹنڈ فیل کریں اگر ایران کے پاس اس طرح کا کوئی ہتھیار آ جاتا ہے۔ ایران کے صدر جو پزشکیان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ سفارتکاری چاہتے ہیں، وہ ڈپلومیسی چاہتے ہیں، وہ نہ تو نیوکلیر اسلحہ چاہتے ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں کہ جناب وہ نیوکلیر آرسنل بنائیں، ہتھیار بنائیں، اور نہ ہی وہ اس کشیدگی کی راہ پر اور تصادم کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ وہ بارہا کہتے ہیں کہ جی ہماری 5000 سال پرانی تاریخ ہے، ہم کوئی کل کی پیدا ہوئی ہوئی قوم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، ہم یہ معاملات نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، نہ ہی ہمارا مذہب ہمیں یہ الاؤ کرتا ہے، ہم سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، اور ہم اگر یہ کرنا ہوتا تو آپ کو بتا دیتے، ہم اس کو اس معاملے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہ رہے۔ اور وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم ڈپلومیسی کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم IAEA کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے اور نئی بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب آخر میں جناب ایک چھوٹا سا تجزیہ، بس بالکل تجزیہ کیا، میں نے زیادہ تر چیزیں آپ کو بتا دی ہیں۔ JCPOA کا خاتمہ جو ہے یہ ایک بہت اہم موڑ ہے، یہ معاہدہ امید کی ایک کرن تھی کہ امریکہ اور ایران اور اسرائیل شاید ان کے درمیان، اور EU ان کے درمیان کوئی پیچ اپ ہو جائے، لیکن یہ جو امریکہ نے پہلے اس سے علیحدگی اختیار کی اور پھر اب یہ جو ختم ہو گیا ہے، اس نے یہ جو ایک امید کی کرن تھی اس کو مار دیا ہے۔ ایران کا جو آزاد جوہری سرگرمیاں ہیں وہ علاقائی سلامتی کو ویسٹ یہ کہے گا کہ یہ خطرے میں ڈال رہی ہیں، ایران یہ کہے گا کہ جناب یہ بیلنس آف پاور کو ریسٹور کرے گا کیونکہ اسرائیل کے پاس یہ آلریڈی ہے۔ اسی طرح روس اور چین جو ہیں وہ ابھی بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایران جو ہے اس کو مدد ملے گی۔ یہ جو اس کے ساتھ ایک
ایک جسے کہتے ہیں کہ ایسا سلوک ہوتا ہے جو کہ امتیازی سلوک کہا جائے. امتیازی تو خیر اسرائیل کے ساتھ ہوتا ہے، ان بیچاروں کو اور طریقے سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ جو مغرب کی سفارتکاری ہے، اس کی ضرورت ظاہری بات ہے دنیا میں رہنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ کے لوگوں نے جانا ہے، تعلیم حاصل کرنے جانا ہے، یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اور پھر مغرب ان کے لیے یہ چیزیں کم کرتا جاتا ہے. جنگ کا خطرہ پڑ سکتا ہے، جوہری پھیلاؤ ہو سکتا ہے مڈل ایسٹ میں، جو کہ کسی بھی لحاظ سے اس طرح کے والیٹائل خطے کے لیے بہت خطرناک چیز ہے. لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر چین اور روس ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ وہ لاسٹ فورٹریس ہے. اگر ہم نے اس کو بھی جانے دیا تو معاملات جو تھوڑا بہت ایک بیلنس کریٹ ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیٹ سی جی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن فی الحال کہانی یہاں تک ہے. ایران نے کہا کہ جناب ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے، اور وہ اس جوہری معاہدے سے انہوں نے اس کو ختم کر دیا. یہ جناب ایک اہم خبر تھی، سوچا آپ تک ضرور پہنچا دوں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.